سیاحوں پر حملہ ہوا ہے، آپ کو پتا ہوگا. اچھا، اس میں انڈین میڈیا نے پاکستان پر، آپ کو معلوم ہے ابھی 2-4 دن پہلے سیاحوں پر ایک بہت بڑا اٹیک ہوا ہے، تو انڈین میڈیا نے پورا آگ کے گولوں اور توپوں کا رخ جو ہے نا میڈیا نے وہ پاکستان کی طرف کر دیا ہے. سندھ طاس معاہدہ توڑ دیا ہے. سندھ طاس معاہدہ وہ دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو بھی توڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو انڈیا اگر یہ کام کرتا ہے، یہ بین الاقوامی لا کی خلاف ورزی ہے. تو انڈیا تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن آپ اس وقت پاکستان کا حال دیکھیں. پاکستان کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلا رہا. وہاں لوگوں کو ویزے بھی مل رہے ہیں. سکھوں کو کتنے ویزے دیے پاکستان نے ابھی؟ اگر انڈیا یعنی پاکستان میں ایسا کوئی کام ہوتا ہے نا، پاکستان میں کوئی ملک کے اندر کوئی ایسی کاروائی ہو، انڈیا کتنا خوش ہوتا ہے. ابھی 100 فوجی اٹھا لیے تھے، کتنا انڈیا نے اس کو پروپیگنڈا کیا. انڈیا میں کوئی ایسی تخریب کاری کا واقعہ ہوتا ہے، پاکستان اس پہ کبھی بھی کوئی ایسا رسپانس نہیں دیتا جو غیر سنجیدہ لوگوں کا کام ہوتا ہے. اس سے آپ انڈیا پاکستان کے میڈیا کا فرق دیکھ سکتے ہیں. تو مودی سرکار جو کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے. اچھا، انڈیا کا مطلب ہمارا انڈیا نہیں ہوتا جب ہم انڈیا کے خلاف بات کر رہے ہیں. انڈیا بھی دوسرے ملکوں کی طرح ایک ملک ہے جہاں اچھے لوگ بھی ہیں، جہاں برے لوگ بھی ہیں. اور انڈیا میں آج بھی میجورٹی مودی سرکار کے ساتھ نہیں ہے. مودی کو لانے والا وہ اسلام دشمن طاقتیں ہیں، بہت کرپشن کے ذریعے اس کو لایا گیا ہے. کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اس کی جو کرتوت ہیں اس سے مطمئن نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنی سیاسی جماعتوں میں بعض لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو ایسے موقع پہ وہ رسپانس دے رہے ہیں جس سے انڈیا خوش ہو. بھائی جب کوئی غیر، آپ یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ حملہ جو ہوا ہے یہ پاکستان نے نہیں کروایا. جو وہاں حملہ پاکستان کے بھی جو حالات اپنے چل رہے ہیں وہ پاکستان یہ نہیں کر سکتا کہ بین الاقوامی پنگے لینا شروع کر دے. اس وقت انڈیا کو بہانا چاہیے اس وقت پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے. وہاں کے جو مسلمانوں کی حالت انڈیا نے کر کے رکھی، انڈیا سے مراد مودی گورنمنٹ ہے، جو مسلمانوں کی حالت کر کے رکھی ہوئی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. کس طرح مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، کیسی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، کسی مسلم کو پکڑ کے ڈنڈوں سے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں اس کو. وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے یہ باتیں. تو اس وقت ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان کے ملک میں کچھ فساد ہو، کوئی برا ہو تو بھی ہماری قوم اپنے فوجیوں کو گالیاں دے رہی ہے، اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہی ہے. ہمارے ملک میں کچھ ہوتا ہے تو بھی اپنے آپ کو برا بلا. بھائی آپ غیروں کو کیوں خوش کر رہے ہو؟ آپ بتا دو آپ انڈین ہو یا آپ پاکستانی ہو. انڈین سے میری مراد کیا؟ آپ مودی کے آدمی ہو یا پاکستانی ہو؟ آپ ڈکلیئر کیوں نہیں کر دیتے؟ انڈیا میں کاروائی ہوئی ہے اور معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں جس پر ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں کہ بالکل غلط ہوا ہے. یہ جس نے بھی کیا ہے بدترین ظلم کیا ہے. معصوم لوگوں کی جانیں لینے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے. وہ سیاح تھے جو کشمیر میں گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کا قتل کسی بھی طرح سے حلال نہیں ہے. جس نے بھی کیا ہے یہ ظلم ہے، جس کے خلاف جتنی آواز اٹھائی جائے کم ہے. لیکن انڈیا میں جب ظلم ہوتا ہے ہم اس کو ظلم کہتے ہیں، ہماری گورنمنٹ بھی ظلم کہتی ہے، ہمارا میڈیا بھی ظلم کہتا ہے. یہی ظلم جب پاکستان میں ہوتا ہے تو انڈیا کا میڈیا اس کو ظلم نہیں کہتا بلکہ اس پہ بھپتیاں کستا ہے، مذاق اڑاتا ہے اور اس کے اوپر مذمتی بیان نہیں دیتا وہ. اب انڈیا میں یہ ظلم ہوا ہے، ہمارے کچھ بدبخت ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو اس ظلم پر بھی ہمارے ہی خلاف، یعنی ہمارے ہی حکمرانوں کے خلاف اور ہمارے ہی گورنمنٹ کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہو، بھپتیاں کس رہے ہیں. یار آپ ایک طرف ہو جاؤ، آپ بتا دو ہم پاکستانی نہیں ہیں. ہمارے بیسیوں سیاسی اختلافات فوج سے بھی ہوں گے، سیاست دانوں سے بھی ہوں گے، لیکن معاملہ جہاں مودی سرکار کا آئے گا، پاکستان دشمنوں کا آئے گا، وہاں ہم بھائی ایک پلیٹ فارم پہ بولو جمع ہیں. ہم مسلمان ہیں. اس کے بعد اگر اسلام دشمن قوتوں کی بات آئے گی، کنٹری کی بات آئے گی تو ہم دوسرے نمبر پہ کیا ہیں؟ پاکستانی ہیں. آپ فیصلہ کر لو آپ ہو یا نہیں ہو. نہیں ہو تو دفع ہو جاؤ یہاں سے. آپ ایک مذاق بنا لی ہے بھائی سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے، مسلسل اسٹیٹ کے خلاف. آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں،
यार आप आर्मी चीफ से 100 दफा इख्तलाफ करो, किसने कहा है आपको आप इख्तलाफ ना करो? और आर्मी चीफ बनाता कौन है? वजीर आजम के साइन से आर्मी चीफ बनता है। बाजवा को किसने बनाया था? बाजवा से पहले को किसने बनाया था? वजीर आजम के सिग्नेचर के बगैर आर्मी चीफ थोड़ी बनता है। आर्मी चीफ अब अगर 2 नंबर है तो हमारा वजीर आजम भी क्या है? 2 नंबर। अगर पुराना आर्मी चीफ 2 नंबर था तो पुराना वजीर आजम भी 2 नंबर था जिससे उसको बनाया है। ये एक तरफा जंग क्यों हो रही है? ये तोपों का रुख एक इदारे की तरफ क्यों है? बुरा कहना है, सब इस तालाब में सब नंगे हैं। हमारा ऐसा कुछ हम लोग बेतदाली का शिकार हो गए। एक इदारे को तो मुसलसल हदफ बनाया जा रहा है और बाकी सब दूध से धुले हुए हैं। तो हमने सबसे पहले भाई स्टेट का मफाद सामने रखना है। आर्मी में अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, लेकिन मेरे पास, आपके पास मुल्क को बचाने के लिए, सरहदों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान आर्मी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप कोई तो अल्टरनेट दूसरी फौज लेकर आओ तो मैं बोलूंगा ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर आ गई। जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो भाई हमारे पास, हमने आर्मी चीफ को नहीं देखना है। चीफ आर्मी के अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, करप्ट भी आएंगे, नेक भी आएंगे। वो एक इंसान है। आप बोलो उसके खिलाफ अगर आपने बोलना है, हमें कोई एतराज नहीं है। कोई तारीफें करेगा, कोई बोलेगा उसके। आप शहबाज शरीफ के खिलाफ बोलो, हमें कोई एतराज नहीं है। कोई तारीफ करेगा, कोई अच्छाई करेगा। ये हमेशा सियासी लीडरों में ऐसा होता है। कोई मरियम नवाज के फेवर में है, कोई मुखालफत में है। लेकिन इतनी मुखालफत कि उससे अब हमें लगे कि अब मामला शख्सियात पे नहीं है, अब आपको स्टेट से दुश्मनी है। अब आप शहबाज शरीफ या आर्मी चीफ के खिलाफ जो ठरक निकाल रहे हो तो ये असल में पाकिस्तान के खिलाफ आपने ठरक निकालनी है। तो लेबल आप आर्मी चीफ का या आर्मी का या वजीर आजम का लगा रहे हो। किसी शख्सियत के खिलाफ बुरा बोलो भाई, हमें कोई एतराज नहीं है, हमने किसी का कलमा नहीं पढ़ा है। लेकिन अभी हो ये रहा है, टिकटॉक पे, फेसबुक पे एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो है वो मुतहर्रिक हुए हुए हैं। वो लेबल लगा रहे हैं फौज का, आर्मी का, और असल में उनकी वो जो मुल्क की जड़ें वो खोखली कर रहे हैं। तो भाई अगर बाहर से हमारे मुल्क पे अटैक होता है, एंटी स्टेट एलिमेंट्स हमारे मुल्क में धमाके कर रहे हैं, तो जैसी भी फौज हो, ऐसे मौके पे हम, चाहे मैं इमरान खान की हिमायत करूं, चाहे मैं शहबाज शरीफ की हिमायत करूं, इस मौके पे हम किसके साथ हैं? फौज के साथ खड़े होंगे। नहीं खड़े होना तो दफा हो जाओ यहां से और बता दो कि मैं पाकिस्तान दुश्मन हूं, मैंने इस मुल्क की ईंट से ईंट बजानी है। मुनाफिकत छोड़ दो। फिर समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इतना ज्यादा मीडिया पे बकवास, नेगेटिविटी, हद होती है यार। सियासी हालात हमेशा से उखाड़ पिछाड़ होती है। भुट्टो को नहीं फांसी दी गई थी क्या? क्या वो लीगल काम हुआ था? मार्शल लॉ लग गया था, क्या वो लीगल काम था? कुछ लीगल होता है, कुछ इलीगल होता है, सब कुछ हमेशा से होता आ रहा है, कोई पहली दफा नहीं हुआ ये। लेकिन जब मुल्क की बात आती थी तो पूरी कौम एक झंडे के तहत जमा हो जाती थी। अब जो हालात चल रहे हैं, अब रॉ और इसराइल इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि कौम एक झंडे के तहत आ नहीं रही है। ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। ये पाकिस्तान जाएगा, हम सब की वाट लगेगी। और ये मुल्क इसराइल और मूदी के प्याला लेके खड़ा हुआ है इस मुल्क को तोड़ने के बाद। चाहे इस्लाम के नाम पे तोड़ो, चाहे आजादी के नाम पे तोड़ो। पाकिस्तान की मिसाल उस फल की है कि आप दरख्त का फल काट रहे हो, नीचे टोकरा आपका दुश्मन लेके खड़ा हुआ है। ये आजादी खत्म हो जाएगी हमारी, गुलाम बनेंगे हम। लीबिया और शाम से ज्यादा बदतरीन हालात होंगे। यहां आबादी बहुत ज्यादा है, लीबिया और शाम से ज्यादा आबादी, करोड़ों लोग बसते हैं। ऐसा खून बहेगा, ऐसी लाशें सड़कों पे, कोई रोने वाला नहीं होगा। और फिर बैनुल अक़वामी ताकतें अमन कायम करने के लिए इन्वॉल्व हो जाएंगी यहां पे। वो ऐसे ही अमन होगा जैसे इराक में हुआ है। तुम्हारे सारे वसाइल और ज़खायर पर गैरों का कब्जा, तुम बदतरीन गुलामी की जिंदगी गुजारोगे। तो होश के नाखून लो। किसी सियासतदान की मोहब्बत या नफरत में पागल मत हो जाओ। समझ रहे हो? जैसे कुछ लोगों को इस्लाम से नफरत होती है तो मौलवियों के खिलाफ सुबह शाम बोलते रहते हैं। वो उलमा ऐसे, उलमा ऐसे, उलमा ऐसे। वो डायरेक्ट इस्लाम को बुरा नहीं कह सकते तो हदफ किसको बनाते हैं? उलमा को। हम जवाब में क्या कहते हैं? भाई उलमा में अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, लेकिन आपने इस्लाम के खिलाफ ठरक निकालनी है तो डायरेक्ट इस्लाम के खिलाफ बोल नहीं सकते। आप किसको बोल रहे हो? उलमा को। तो आपको पाकिस्तान से नफरत है, आप पाकिस्तान से नफरत डायरेक्ट आप बोल नहीं सकते। मुल्क में आप कभी फौज, पूरी फौज को लड़तलाक बुरा कहना शुरू कर देते हो। फौजी जवान शहादतें पेश कर रहे हैं, रोजाना लाशें आ रही हैं और टिकटॉक पे आप देखो उन लाशों पे डांस हो रहे हैं।
کہ اس فوج کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. یار ان رنگروٹوں کا کیا قصور ہے بیچارے جو جانے دے رہے ہیں؟ ان کو تو حوصلہ دو کہ تم ہمارے ہیرو ہو بھائی, ابھی بارڈر کی تم حفاظت کر رہے ہو, تم ہمارے ہیرو, ان کو تو حوصلہ دو آپ. تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, یہ جو ہے نا تھوڑا بہت احتجاج ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن ابھی یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہیں ان سب چیزوں کو کیش کرا رہے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون ملک دشمن ہے اور کون ملک دوست ہے. کوئی قوم پرستی کے نعرے میں مت آؤ اس وقت, کوئی اسلام کا لیبل لگا کے ملک میں دھماکے کر رہا ہے اس کی باتوں سے متاثر مت ہو اس وقت. تو جہاں بات آئے گی را کی, مودی کی, ہم انڈیا کے دشمن کبھی بھی نہیں ہے. میرے آدھے رشتے دار آج بھی انڈیا میں ہیں, ہمارے لسنر جتنے انڈیا میں ہیں پاکستان میں نہیں ہیں. میں جب حج عمرہ کرنے جاتا ہوں انڈین زیادہ مل رہے ہوتے ہیں, پاکستانی ان سے ٹائم لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب سے ملنا ہے. ٹائم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ انڈین سے. وہ کہتے ہیں یار آپ نے کیپچر کیا ہوا ہے. تو انڈیا پاکستان کے لوگ محبت کرتے ہیں آپس میں, وہاں کے لوگوں سے بھی, ہندوؤں سے بھی ہم ملے ہیں. کسی کو نہ پاکستان سے نفرت ہے, نہ کسی پاکستانی کو انڈیا سے نفرت ہے. یہ ایک سیاسی جماعت ہے جس کو مودی کہا جاتا ہے, جو اسرائیل کی ایجنٹ ہے, وہ انڈیا میں قتل کرا رہے ہیں. 2011 میں کتنے اچھے حالات تھے انڈیا پاکستان کے, لوگ جا رہے تھے, آ رہے تھے, تجارت تھی, کیونکہ مودی کی حکومت نہیں تھی اس وقت. وہ بھی انڈیا تھا, وہ بھی پاکستان تھا. آج جب سے ان کی حکومت, مودی کی حکومت آئی ہے, اسرائیل کا ایجنٹ ہے بھائی, یہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں ساری دنیا. احمد آباد میں فسادات کس نے کرائے تھے؟ آج جا کے دیکھ لو, وہ ویڈیوز پڑی ہوں گی. احمد, ماں باپ کی لاشیں پڑی ہوئی, ایک چھوٹا معصوم بچہ فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوا بیٹھا ہوا حسرت سے اپنے ماں باپ کی لاشوں کو دیکھ رہا ہے. یہ ظلم کس نے کروایا تھا؟ تو مودی نے کروایا تھا. تو آج ہمارے ہاں کچھ لوگ مودی کا ساتھ دے رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے. نہ ہم پہلے انڈیا کے دشمن تھے, نہ آج ہم ہیں. نہ ہم پہلے انڈیا کی عوام کے دشمن تھے, نہ آج ہم ہیں. نہ انڈیا کے لوگ پاکستان کے دشمن ہیں. یہ ایک خاص ایک گورنمنٹ ہے جو آخری سانسیں لے رہی ہے, انشاءاللہ مرے گی, یہ انہی کے لوگوں کے ہاتھوں مرے گی. اس نے یہ فسادات کروائے ہیں خود اپنے ملک میں. اس نے یہ پاکستان کبھی سیاحوں پہ حملہ, اور پاکستان ابھی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پنگوں سے ہٹا کے باہر پنگے لینا شروع کر دے. وہ ہمارے اپنے ملک کے حالات دیکھو, فوج یہاں انوالو ہوئی ہے, یہاں سے اتنی بغاوتیں اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس اتنے ہیں, اس پوزیشن میں نہیں ہے. ان کو بہانا چاہیے کچھ کرنے کے لیے, تو الزامات پاکستان پہ ڈالنا شروع کر دیے, اور اب جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ہم کس کا ساتھ دیں گے بھائی؟ ہماری فوج اچھی ہو بری ہو بھائی, ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ دودھ کی دھلی ہوئی فوج ہے, ان میں ایک جو کرپشن ہے وہ سب کو پتا ہے, جو کرپٹ لوگ اس میں آئے ہیں گئے ہیں سب کو پتا ہے. لیکن بھائی ہم اسٹیٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں. اچھے بھی ہیں اس میں, برے بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. ہم فوجی افسروں سے بھی ملتے ہیں, سیاستدانوں سے بھی ملتے ہیں, ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں. مولویوں میں ہر طرح کے ہیں, سیاستدانوں میں ہر طرح کے ہیں, فوجیوں میں بھی ہر طرح. یہیں سے تو یہ باہر سے تھوڑی اترتے ہیں, یہیں کے لوگ ISS بھی کر کے پاس ہوتے ہیں. جو جتنا کرپشن کا ریشو پبلک میں اتنا ہی کا ہے, اتنا ہی فوج میں. جتنا ایمانداری کا ریشو پبلک میں اتنا ہی کس میں ہے, فوج میں بھی ہے. تو سب یہیں سے جا رہا ہے مال. تو اب یہ ہے کہ بھائی جب اسٹیٹ کی بات آئے گی تو ابھی اس وقت جو ہے نا کوئی ایسا کام نہ کرو جو مودی کو خوش کرے, اور فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ, یوٹیوب پہ بتاؤ مودی کو کہ بھائی اس موقع پر ہم کس کے ساتھ ہیں, تمہارے دانت توڑ دیں گے. سمجھ رہے ہو, تمہارے دانت توڑ دیں گے اگر پاکستان کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کی, تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے. اور فوج کا مورال بڑھاؤ اس موقع پہ, ڈی موٹیویٹ مت کرو اس موقع. فوجی جوان ہمارا پیچھے جذبہ ہوگا, ہماری طرف سے ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا تو لڑیں گے, ورنہ یہ نہیں لڑیں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ورنہ یہ نہیں لڑیں گے. بولیں گے جس کے لیے ہم جانے دے رہے ہیں وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں, تو ہم کیوں لڑیں ان کے لیے؟ تو یا پھر فیصلہ کر لو ہم پاکستانی نہیں ہے تو دفع ہو جاؤ پھر یہاں سے. سمجھ رہے ہو, بھاگ جاؤ یہاں سے. اللہ ہمیں ہدایت دے. انڈیا مودی تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن ہمارے اپنے لوگ بھی کوئی اچھا نہیں کر رہے. تو آپ شخصیات سے محبت کرو, نفرت کرو بھائی, اس میں لمٹ کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. میں نے تو کتنی تعریفیں کی عمران خان کی بھائی. عمران خان کے دور میں مولویوں میں شاید میں اکیلا ہی کھڑا ہوا تھا عمران خان کے ساتھ. لیکن یہ تھوڑی ہے کہ عمران خان کی محبت میں اسٹیٹ کے خلاف ہو جاؤں, میں پوری فوج کے اطلاق خلاف ہو جاؤں. میں پاگل ہوں کیا بھائی؟ ہم نے عمران خان سے محبت بھی اس لیے کہ ہمارا خیال تھا اسٹیٹ کو بچائے گا یہ.
تو پہلے اسٹیٹ ہے, وہ بچائے گا نہیں بچائے گا یہ ایک سیاسی ٹاپک ہے, بچا پایا نہیں پایا یہ ایک, اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, یہ ایک ٹاپک ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. لیکن پہلے کیا ہے بھائی, اسٹیٹ ہے. پہلے کیا ہے, پاکستان ہے. نہ کسی کی نفرت میں ہم پاگل ہوں گے, نہ کسی کی محبت میں ہم پاگل ہوں گے, نہ کوئی ہمارا چاچا ہے, نہ کوئی ہمارا ماموں ہے. اس میں ہمارے پیش نظر سب سے پہلے اسٹیٹ کو فوکس کرنا ہے. اور اداروں کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے. آپ کے پاس اگر اس آرمی کا کوئی آلٹرنیٹ ہے تو لے آؤ, میں اس کو پروموٹ کروں گا. فی الحال ہمارے پاس اس کے علاوہ میں اور آپ نہیں بچا سکتے بارڈر کو گلی ڈنڈوں اور گلیلوں سے, صحیح ہے نا. لوگ کہتے ہیں یہ ایٹم بم کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے. ایٹم بم اگر اسرائیل پہ پھینک دیا جائے تو صرف اسرائیل تباہ نہیں ہوگا, غزہ بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. باقی فوج کو پر دباؤ ڈالنا چاہیے, میں اس دباؤ کے مخالف نہیں ہوں. حکومتوں پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ غزہ کے لیے کچھ کریں. اس دباؤ کو کہ ہم خلاف نہیں ہیں, لیکن آپ وہ کام نہ کریں ان کو ڈی موٹیویٹ کر کے کہ اس پہ را خوش ہونا شروع ہو جائے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ یہاں کی عوام خود بخود ہی کر رہی. یہ مت کرو آپ, اللہ ہدایت دے بھائی. ابھی نندن نے جو ایک اچھا کام کیا تھا نا, سوری جو ہمارے پائلٹ نے ابھی نندن نے جو اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا اس کو اتارا تھا, چائے پلا کے رخصت کر دیا. تو اس پہ اس فوجی کو جو پائلٹ تھا اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے نا. کیا خیال ہے, کیا ہو گیا؟ ارے وہ آیا تھا اٹیک کرنے کے لیے, اس کو ہمارے ایک پائلٹ نے اتارا, بٹھایا, چائے پلائی, تولیہ ڈالا اس کے کندھے پہ اور بولا اور کوئی کام ہو برگر منگواؤں آپ کے لیے, پیزا منگواؤں, دوبارہ اگر آنا ہو تو بتا کے آئیے گا. اس دفعہ تو صرف چائے پلا رہے ہیں, اگلی دفعہ انشاءاللہ بریانی کا انتظام بھی ہوگا. کتنا خاندانی کام تھا کہ نہیں تھا. اس کو بھی ہمارے لوگ اب مذاق اڑا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اس کو پائلٹ کو اتارا اور چائے پلا کے بھیج دیا. بھائی یہ تم جب اپنے لوگوں کے خلاف, اپنے دفاع کے خلاف ہر اچھے کام پہ بھی ان کا مذاق اڑانا شروع کر دو گے, پھر کوئی پائلٹ ایسا پیدا نہیں ہوگا جو اس طرح بہادری سے جائے اور دشمن کے جہازوں کو اتار کے لے آئے. تو آپ نے کبھی بھی اپنی جو فوجی ہیں ان کا مورال ڈاؤن بولو نہیں کرنا ہے. آپ اختلاف کرو بھائی آرمی چیف سے, کسی کو باجوہ پسند ہوگا, عاصم منیر پسند نہیں ہوگا, کسی کو عاصم منیر پسند ہوگا, مشرف پسند نہیں ہوگا, کسی کو مشرف پسند ہوگا, ضیاء الحق پسند نہیں ہوگا, کسی کو ضیاء الحق پسند ہوگا. یہ پسند ناپسند سب کی انڈیویجول ایک رائے ہے جس میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں. ہم نے کلمہ کسی کا بھی نہیں پڑھا, لیکن ہم نے ملک کا ڈیفنس بہرحال کرنا ہے. اور جب ملک پہ حملے کی بات آئے گی, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ملک پہ حملے کی کوشش کریں گے تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اللہ کی قسم مجھے اس بات پر نہ فوجیوں کی طرف سے کوئی حوصلہ افزائی ہوئی ہے, نہ مجھے اس بات کے پیسے ملتے ہیں. لوگ فوراً کہتے ہیں بوٹ پالیشی ہے, اس کو فوجی لوگ پیسہ دیتے ہیں. مسجد میں بیٹھا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے 1 روپیہ بھی نہ پاکستان آرمی نے, نہ فوجیوں نے, نہ ایئر فورس نے دیا.